آج مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں ویسے جو دل اور روح کی کیفیات ہوتی ہیں انہیں الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج محفل کی نورانیت، روحانیت، آپ کے نورانی چہروں پر الحمدللہ یہ واضح ہو رہی ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ اس محفل میں مجھے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم سب کو کیا ملا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ملا کہ جس کی خاطر ہم دنیا میں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز تک ہر ایک پہنچ سکتا ہے، روزے تک ہر ایک پہنچ سکتا ہے، زکوٰۃ تک ہر ایک پہنچ سکتا ہے، حج و عمرے تک ہر ایک پہنچ سکتا ہے۔ الحمدللہ جتنی ہم نے زندگی گزاری ہے، جب سے نماز فرض ہوئی ہے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج و عمرے کیے ہیں، لیکن ان عبادات کی روح تک کیا ہم پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ اصل بات یہ ہے، عبادات تک تو ہر مسلمان پہنچا، ہر مومن پہنچا، لیکن جو عبادات کی اصل روح ہے، کیا اس روح تک بھی ہم پہنچے ہیں؟ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محفل میں نے جو نورانیت محسوس کی، دیکھی، جو روحانیت محسوس کی، دیکھی، الحمدللہ عبادات کی روح ہم نے حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن آج اس محفل کی اصل روح کو الحمدللہ ہم نے حاصل کر لیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر، اپنے گریبان میں جان کر حضرت گرامی وہ اپنے آپ سے پوچھے کیا اس نے اس محفل کی روح کو حاصل کیا ہے؟ اور کس طرح معلوم ہو کہ آپ نے اس محفل کی روح کو حاصل کر لیا؟ اگر روح کی کیفیات، دل کی کیفیات میں آپ کی روح اور آپ کے دل کو مسخر کر لیا ہے، بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ کی روحانی کیفیات، نورانی کیفیات، ایمانی کیفیات، ایقانی کیفیات میں اگر آپ کی روح کو، آپ کے دل کو مسخر کر لیا ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنے جلووں کا مرکز بنا لیا، اور دل کو جب جلووں کا مرکز بناتا ہے تو حضرت گرامی پھر غیر کا خیال دل سے نکل جاتا ہے، خیال یار میں انسان زندگی کے لمحات، ساتیں، گھڑیاں گزارتا ہے۔ وہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں اور جا کر ہمیں دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کا آرام ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ایک کا ہو جاتا ہے، فلاح فلاح کے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں، فلاح فی الرسول کے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ہی کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حنبلی مذہب کے امام ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ان کے مقلدین ہیں۔ وہ حضرت بشر حافی جو ایک پراگندہ جسم والا، غبار ولود بالوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، ان کی بارگاہ میں جا کے زانوئے ادب طے کیا کرتے تھے،
اللہ اکبر. جب شاگردوں نے دیکھا تو آپ کے حضور حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضرت آپ کا بڑا مقام ہے, بڑی شان و شوکت ہے, آپ کے ہزاروں طلباء ہیں جو شرق و غرب شمال و جنوب میں علم کا فیض تقسیم کر رہے ہیں, آپ کی بڑی شان و شوکت ہے, بڑا مقام و مرتبہ ہے. یہ آپ کی شان و شوکت کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی شان و شوکت ہوتے ہوئے آپ ایک عام انسان کے پاس جا کر ذانوِ تلفظ طے کرتے ہیں. آپ تو شریعت کے امام ہیں. اللہ اکبر. ان شاگردوں نے بات کی کہ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے, جن کی سماعتوں پر پردے پڑے ہوئے تھے, جن کی حضرات گرامی دل اور روح کی کیفیات جو انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے تھے. حضرت بشر حافی نے جب سنا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں شریعت کا امام ہوں, بے شک میں شریعت کا امام ہوں. ارے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ بشر حافی کی بارگاہ میں کیوں جاتا ہوں؟ آؤ سنو کہ بے شک میں شریعت کا امام ہوں. شریعت کی خبر تو مجھے اس وقت ملتی ہے جب شریعت کی کتاب کھولتا ہوں, لیکن بشر حافی کی بارگاہ میں جا کر شریعت والے کی خبر ملتی ہے, شریعت والے کی خبر ملتی ہے. اور ایک اور چیز والا واقعہ بس سنا کے پھر انشاءاللہ ہر روز گفتگو ہوتی رہی. الحمدللہ آج یہ نورانی چہرے, یہ روحانی چہرے, یہ ایمانی اور انکاری چہرے الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کی دل کی تاریخ یہ خلیفہ اقبال صاحب سے لے کر یہ خوبصورت جو ایک گلشن ہے راجہ اسحاق خان صاحب تک ایک دائرہ بنایا ہے. حضرات گرامی ہر ایک کا نورانی چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک کے دل کی تاریں اس وقت گنبد خضرا کے ساتھ ملی ہوئی, جڑی ہوئی. الحمدللہ حضرت رابعہ بصری عشق والے بیٹھے ہوئے ہیں تو عشق کا ایک واقعہ سنو. اللہ اکبر. محبت والے بن جاؤ, عشق والے بن جاؤ. حضرات گرامی نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کرو, نبی پاک کے اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرو, نبی پاک کے صحابہ اور متعلقین سے ٹوٹ کر محبت کرو, نبی پاک سے نسبت رکھنے والوں سے ٹوٹ کر محبت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ المنورہ 40 سال رہے لیکن مدینہ چھوڑا نہیں کہ اگر مدینہ چھوڑ کے گیا موت واقع ہو گئی تو مدینہ سے باہر مروں گا, پوری عمر مدینہ میں رہے کہ موت آئے تو سرکار کے قدموں میں آئے. اور مدینہ کی گلیوں سے جب گزرتے تھے, مدینہ کی گلیوں سے تو جو راستہ بنا ہوا ہوتا تھا نا اس راستے پر سے نہیں گزرتے تھے, دیوار کا سہارا لے کر گزرتے تھے. تو لوگ دیکھتے اور لوگ دیکھ کر حضرات گرامی ان سے پوچھتے کہ حضرت راستہ چھوڑ کے دیوار کا سہارا لے کے آپ چل رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہیں کہتے دیوانہ ہے, پاگل ہے کہ راستہ بنا ہوا ہے نا. اگر باہر فٹ پاتھ کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے مکانات کی دیوار کے ساتھ چلنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. لیکن وہ بھی پاگل تھے, وہ بھی پاگل تھے, وہ بھی دیوانے تھے, لیکن دنیا کی دیوانگی تاری نہیں تھی. وہ دیوانے تھے, پاگل تھے, لیکن عشق مصطفیٰ کے پاگل تھے, محبت مصطفیٰ کے پاگل تھے, غلامی مصطفیٰ کے پاگل تھے. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والوں پتہ نہیں ہے کون سی جگہ ہے, پتہ نہیں ہے گلیاں کون سی ہیں. یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, سرکار کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں, سرکار کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر میرے قدم سرکار کے قدموں پہ آ جائیں. حضرت رابعہ بصری یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں, یہ سنا چکا ہوں لیکن کئی نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ واقعہ سنو. حضرت گرامی عشق والے بن جاؤ, محبت والے بن جاؤ. دنیا کی محبت میں جب ہم گرفتار ہوتے ہیں, کسی دنیا دار کو اپنا محبوب بناتے ہیں
دنیا دار اپنا محبوب بناتے ہیں تو حضرت گرامی وہ محبت 4 دن رہتی ہے. جب مسائل والا آتے ہیں تو عشق کا بھوت جو سوال ہوتا ہے نا وہ نظر ہی نہیں آتا. حضرت رابعہ مسیح کو بخار ہو گیا. بس یہ آخری واقعہ. حضرت رابعہ مسیح کو بخار ہوا نا تو عیادت کے لیے متعلقین جاتے اور وہ ان کی بیمار پرسی کرتے, ان کی عیادت کرتے نہیں ضروری اس میں بس واقعہ سنو. ان کی عیادت کرتے حضرات گرامی. ہر ایک جاتا پوچھتا حضرت رابعہ بصری سے کہ آپ کو بخار کیسے ہوا, کوئی دوائی وغیرہ لی نہیں لی. ہر ایک اپنی ذہنی استعداد کے مطابق سوال کرتا, وہ اس سوال کا جواب دیتی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا نا تو آپ حضرت رابعہ بصری کی بیمار پرسی کے لیے گئے نا تو جاتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا, بی بی جو جواب ہر ایک کو دیتی رہی ہو وہ جواب مجھے نہ دینا, اصل بات بتاؤ کہ بخار ہوا کیوں اور جاتا کیوں نہیں. اللہ اکبر. درد والے نے درد والی سے پوچھا, عشق والے نے عشق والی سے پوچھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ میں ایک دن معمول کے مطابق قرآن کا مطالعہ کر رہی تھی اور جس صورت اور جس آیت کا میں مطالعہ کر رہی تھی اس صورت اور اس آیت میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا. تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے, ایک ساتھ, ایک گھڑی کے لیے میرا دل جنت کی طرف مائل ہو گیا. مائل ہوا تو غیب سے ایک آواز بلند ہوئی کہ اے رابعہ عشق کے دعوے ہم سے اور طلب جنت کی. عشق کے دعوے ہم سے اور طلب جنت کی. بس وہ دن تھا کہ بخار طاری ہوا. اب بخار تو ختم ہو گیا لیکن جاتا اس لیے نہیں کہ خیال جنت کا تو دل سے نکل گیا, پتہ نہیں اس کی ناراضگی بھی ختم ہوئی ہے یا نہیں. حضرات گرامی, اللہ رب العزت ان خوبصورت بھائیوں کو, راجہ زاہد خان صاحب, راجہ خالد خان صاحب اور ان کے عظیم المرتبت والد گرامی حاجی راجہ محمد فاضل خان صاحب اور اس پورے خاندان کی اللہ رب العزت خیر فرمائے. راجہ ساجد خان صاحب, ان کی والدہ, ان کی بہنیں, ان کا پورا خاندان. یہ بڑا محبت والا گھرانہ ہے, عشق والا گھرانہ ہے, عقیدت اور خلوص والا گھرانہ ہے. اور اس گھرانے کی حضرات گرامی بڑی خدمات ہیں, اور صرف آستانے کے حوالے سے نہیں خدمات, اس کے علاوہ بھی بڑی خدمات ہیں. اور اللہ رب العزت نے انہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن ان کی محبتوں کا انداز, ان کی عقیدتوں کا انداز, ان کے خلوص و وفا کا انداز دیکھ کے حضرات گرامی یہی بات میرے ذہن میں آتی ہے. اور میں انہی کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی انسان کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں ظاہر و باطن کے. سب کچھ آ جائے تو حضرات گرامی ظاہر و باطن کے حالات میں تغیر اور تبدل واقع ہو جاتا ہے, لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا وہ اپنے پھلوں کی وجہ سے ہمیشہ جھکا رہتا ہے, ہمیشہ جھکا رہتا ہے. اللہ انہیں سدا بہار رکھے, اللہ انہیں سدا پھلدار رکھے. آپ تمام احباب, میں یہ نہیں کہتا کہ میں دعا کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی. راجہ اعظم خان صاحب میرے پاس آئے, راجہ اپنے چودھری الیاس صاحب میرے پاس آئے دعا کے لیے, کیونکہ بزرگوں کے ساتھ نسبت ہے, اس نسبت کی وجہ سے یہ دعا کے لیے کہتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کروں. صرف حضرات گرامی ایک چیز میرے اندر بڑی تقویت پیدا کرتی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس نیت سے اٹھاتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ نہیں, ان ہاتھوں کو تھامنے والے کوئی اور ہاتھ ہیں, کوئی اور ہاتھ ہیں. آپ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غالباً میرے خیال میں 40 افراد سے زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں. حدیث پاک کی روشنی میں جہاں 40 صاحبان ایمان جمع ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. اس کی ولایت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے, شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو ولی کہوں تو حضرات گرامی نہیں, یہ تو اس مسند کی توہین ہوگی. میں تو آپ لوگوں کا خادم ہوں اور بزرگوں کی نوکری کر رہا ہوں. شاید اس محفل میں شاہ صاحب قبلہ تو اللہ کے ولی ہیں, ان کا نسب ہی
ولایت والا نسب ہے، وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ ولی کامل، کیونکہ لجپال گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پہلی نسبت تو ان کی ہوگی ہماری محفل کی قبولیت کی، اور اس محفل میں شاید کوئی اور اللہ کا ولی ہو۔ اللہ کا ولی داڑھیوں میں نہ تلاش کرو، اللہ کا ولی جبے کبے میں نہ تلاش کرو، اللہ کا ولی حضرات گرامی دستار اور لمبی تسبیح اور ہاتھ میں عصا، یہ اس میں نہ سنتیں تو ہیں۔ مکتوبات امام ربانی میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جو ہمارے سلسلہ شریف کے بزرگ ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، حضرات گرامی وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو وہاں ایک شخص دیکھا، بڑا ڈوب کر وہ طواف کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا، بڑا ڈوبا ہوا تھا۔ جو بھی لوگ اسے دیکھتے وہ کہتے اس وقت وہ عشق الہی کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی، یہ سنو، اللہ والے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں، اللہ والے ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ جب میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی تو ظاہری طور پر تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لیکن اس کا دل دنیا کے کاموں میں مشغول تھا۔ پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اللہ اکبر، جو بازار کے چوراہے میں کھڑا نوٹ گن رہا تھا، پاؤنڈ گن رہا تھا، روپے، دینار و درہم گن رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب میں نے اس کے دل پر نگاہ ڈالی تو ظاہری طور پر تو وہ نوٹ گن رہا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی رضا سے منور تھا۔ ظاہر دیکھ کے فیصلہ نہ کرو، شاید آپ جسے ظاہری طور پر دنیا دار سمجھتے ہیں وہی اللہ کا ولی ہو۔ اس لیے اس نیت سے اٹھاؤ، اس نیت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ میرا پڑوسی اللہ کا ولی ہے، وہ کہے میرا نیکسٹ والا اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نال یہ بھی فائدہ ہو سی کہ دلہ بھی جڑیاں قدورتاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے کہ نال اگر تسا نے ایسا شخص بیٹھا ہے جڑا تسا کی نہیں پسند معذرت نال، تو جڑا تسا اس کی اس حدیث پاک نے روشنی چ ولی آکسو تو پھر دوست بھی تو منسو نو، ولی منی چھوڑیا نے تو دوست بھی تو منسو، تو کینہ بغض عداوت نفرت ختم ہو سی کہ نہ ہو سی۔ حضرات گرامی، کل جب ہم نے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے، لوائے حمد کے نیچے جمع ہونا ہے نا، تو اس دنیا میں ہم کیوں کرنا گٹھے ہوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمانی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ راجہ زاہد خان صاحب کو سلامت رکھے، راجہ خالد خان صاحب کو سلامت رکھے، انہیں اللہ رب العزت نے جو عروج عطا کیا ہے، آپ تمام احباب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں بلندیاں عطا فرمائے۔